بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کا آج ہم 10واں سبق کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق سیکھیں گے، ساتھ ہی ساتھ گرامر میں فعل ماضی اور مضارع اور کچھ نکات تعلیم، لرننگ ٹپس۔ پھر سے ہم کہہ دیں خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اس کو مسلسل دیکھ رہے ہوں، الحمدللہ اب تک کی کلاسوں میں ہم نے تقریباً 107 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں تقریباً 24,000 بار آتے ہیں، اور اس سبق سے بھی ہم 24 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 2000 بار آتے ہیں۔ ہر سبق الحمدللہ سووں ہزاروں بار آنے والے الفاظ کا ہے، اور یہ وہیں سے ہے جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں۔ کرنا اتنا ہی ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں، اور پھر تھوڑی سی گرامر میں ہم تقریباً 50 الفاظ سیکھ رہے ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 20,000 بار آئے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیے ہم نے سیکھا تھا پچھلے سبق میں فعل فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا، یفعلو یفعلون تفعلو تفعلون، افعلو میں کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں کا ہے وہ، یہاں کا نہیں ہے۔ عدتو یہاں پہ ہوگا فعلتو، یہ اعوذ افعلو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اتنا لمبا چوڑا ترجمہ جو اردو میں ہوتا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے۔ افعلو میں کرتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ قل اعوذ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ فلق یعنی صبح، فلق یعنی صبح، فلق یعنی صبح، برب الفلق صبح کے رب کی۔ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق رب الفلق کی پناہ میں یعنی صبح کے رب کی پناہ میں۔ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر، شر سے، من کا مطلب سے، اور مثال اعوذ باللہ من الشیطان، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے، من کا مطلب سے، من شر، شر سے۔ ما خلقا، ما کا مطلب جو، خلقا اس نے پیدا کیا، ما کا مطلب جو، خلقا اس نے پیدا کیا، جو اس نے پیدا کیا یعنی جو چیزیں اس نے پیدا کی اس کے شر سے۔ اس نے شر پیدا کیا اس کے شر سے نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، جو اس نے پیدا کیا اس کے شر سے یعنی مخلوق کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز فائدے کے لیے تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا انسانوں کو عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، لیکن ان انسانوں سے کبھی آپ کو شر پہنچتا ہے، اس شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، مخلوق کے شر سے۔ من شر ما خلق، من شر ما خلق میں ساری مخلوق آ گئی، ایک اللہ دوسری مخلوق، بچا کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے بعد 3 شرور کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ ومن شر ومن شر ومن شر ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد، ومن شر ومن شر ومن شر، وا یعنی اور، من سے، ومن شر اور شر سے، ومن شر غاسق ومن شر النفاثات ومن شر حاسد، یہ 3 شرور ہے، اذا بھی ہے اس کے اندر، یہ 3 شرور تو معلوم ہو گیا۔ پہلا کون سا شر ہے؟ اور ہم نے کہا من شر ما خلق میں سارے شرور آ گئے، اب 3 شرور کا خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ ومن شر غاسق، غاسق یعنی اندھیرا، اندھیرے کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے یا جب وہ گہرا ہوتا جائے، یعنی بیکمز انٹینس۔ دیکھیے رات جب گہری ہوتی جاتی ہے تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، غلط چیزیں اور شر کی چیزیں، تو ہم پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی ان شرور سے، اور یہ رات ہر رات آتی ہے، یہ چیز ہر رات آتی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات، اور شر سے النفاثات یعنی پھونکے مارنے والیاں، یا بعض کے نزدیک، بعض مفسرین کے نزدیک النفوس النفاثات ہے، یعنی پھونکے مارنے والے نفس یعنی جادوگروں سے۔
مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. کیسے یاد رکھیں گے آپ؟ خود آواز اس کی پھونک والی ہے. نفاثات، اس میں کتنی پھونک ہے نا، اس طرح یاد رکھیے آپ. نفاثات، پھونکے مارنے، بلوئنگ. اوکے، پھونکے مارنے والیاں، جیسے مسلمہ مسلمات، نفاثہ نفاثات، رائٹ. پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. کاہے میں؟ فی العقد. فی العقد گرہوں میں یا گیٹھیوں میں، گانٹھوں میں، ناٹس میں. ہم کہتے ہیں شادی کا عقد، عقد نکاح. عقد نپشل ناٹ ہے، شادی کی گرہ ہے، عقد. اوکے، عقدہ سنگولر ہے، عقد پلورل ہے. گرہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگروں کے شر سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والے کے شر سے. اذا حسد، جب وہ حسد کرے. ہم نے اس سے پہلے رول دیکھا، حسدہ کا مطلب حسد کیا، جاء کا مطلب آیا، وقبہ کا مطلب چھا گیا. لیکن اس سے پہلے اذا آئے تو وہ حالیہ مستقبل مضارع بن جاتا ہے، یا حالیہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. جب وہ چھا جائے، جب وہ حسد کرے. اب ہم کچھ اہم الفاظ دیکھتے ہیں جس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. من کا مطلب کیا ہے؟ سے. اور من کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے دیکھا تھا، جو یا کون. اوکے، اب ہم دیکھ رہے ہیں من تو ہم کو یاد ہے سے. اعوذ باللہ من الشیطان، من یعنی سے، شیطان سے. من اور ما، کیونکہ من شر ما خلق آیا یہاں پہ ما، اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قبر کے 2 سوال یاد رکھیے. پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، کون ہے تیرا رب. اور دوسرا سوال ما دینک، کیا ہے تیرا دین. ما یعنی کیا، ما یعنی کیا. ویسے من کو ہم نے کہا بہترین یاد رکھنے کے لیے ذریعہ، آپ انگلش کا ہو یاد رکھیں اگر آپ کو انگلش آتی ہے. ہو آر یو، آپ کون ہیں. شروع میں ہو آئے تو مطلب کیا ہوگا؟ کون. I am the one who met you yesterday، میں وہ ہوں جو کل آپ سے ملا تھا. ہو بیچ میں آئے تو جو ہے. من ربک، کون ہے تیرا رب. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن کو سیکھے. تعلم، سیکھے قرآن کو، وعلمہ، اور سکھائے اس کو. من بیچ میں آئے جو، شروع میں آئے کون، بیچ میں آئے جو. ما کا ترجمہ انگریزی کا لفظ لیجئے واٹ. What are you doing؟ آپ کیا کر رہے ہیں. I am doing what you asked me to do، میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا. اگر what شروع میں آئے تو کیا ہوگا؟ What are you doing؟ بیچ میں آئے I am doing what you asked me to do، میں وہ کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کرنے کے لیے کہا تھا. تو what شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. عربک میں ما ایسا ہی ہے، شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. اور اس تسلسل کو یاد رکھیے، بہت دلچسپ. من شروع میں آئے تو کون، بیچ میں آئے تو جو. ما شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. کیفا شروع میں آئے تو کیسے، بیچ میں آئے تو جیسے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. بہرحال آگے سیکھیں گے آپ. ایک اور ما کا معنی ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے نہیں. بائی دا وے ما جو ہے قرآن کریم میں 2000 سے زیادہ بار آتا ہے. 2000 بہت قیمتی ہے. ہم کہتے ہیں سعودی عرب میں آپ کو کام چلانے کی عربک چاہیے تو فی مافی میں کام چل جائے گا. اوکے، یا عرب ورلڈ میں فی مافی، فی یعنی ان دیر ہے اس میں، ما فی اس میں نہیں ہے. فی اپنی جگہ، ما یعنی نہیں، ما یعنی نہیں. تو ایک معنی اس طرح یاد رکھ لیجئے، فی مافی، فی ہے معافی نہیں ہے. ما ایک معنی ہے نہیں، اور دوسرا معنی ہے واٹ. واٹ شروع میں آئے تو کیا، بیچ میں آئے تو جو. اردو میں ہم کہتے ہیں ماتحت، جو آپ کے تحت ہو، نیچے ہو، اسسٹنٹ ہو، ماتحت. ٹھیک ہے، یعنی ما یعنی جو. اب ہم آتے ہیں سورہ فلق کو اپنی زندگی میں لانے کی کچھ بات کرنے کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے پناہ لے لی ہم نے. اس میں 3 شرور کا خاص طور پہ ذکر ہوا، اندھیرا،
جادوگر اور حاسد. اندھیرا، جادوگر، حاسد. تینوں میں کیا خاص ریلیشن ہے ایک پہلو سے؟ آپ نے سوچا کبھی یہ تینوں کا کیوں ذکر ہوا ہے خاص؟ ایک پہلو تینوں میں کامن یہ ہے کہ تینوں جب کام ہوتے ہیں انسان کو پتہ نہیں چلتا. رات سو رہے ہیں آپ، اندھیرے میں کیا ہو رہا ہے اطراف سے کچھ نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے. جادو آپ کو نہیں معلوم کون جادو کر رہا ہے. حسد سامنے بیٹھا ہوا ہوگا حاسد، آپ کو نہیں معلوم کہ حسد میں جل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے سکتا ہے اس کی. اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد تینوں قل پڑھا کرتے تھے، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھا کرتے تھے. ہم میں سے کون ہے جو محفوظ رہنا نہیں چاہتا یا اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا نہیں چاہتا؟ یہ انتہائی بے وقوفی ہوگی، نادانی ہوگی. میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بھول جائیں اس بہترین حفاظت کے فارمولے کو، صبح ہو خاص کر فجر کے بعد 3 بار کے دن شروع ہو رہا ہے، مغرب کے بعد 3 بار کے رات شروع ہو رہی ہے، گویا آپ نے پہلے اسٹرانگ پروٹیکشن کی لیئر لے لی، پھر جو ہے دن میں ذرا پروٹیکشن ختم ہوتا رہتا ہے تو ظہر میں ایک لیئر مار دی، اس کو پھر سے پڑھ لیا آپ نے، پھر عصر میں ایک کر دیا آپ نے، پھر مغرب کے بعد عشاء ایک بار، اس کے بعد تو سونا ہے، پھر فجر ہے. بہرحال یعنی اس بہترین فارمولے کو اپنائیے تاکہ ہم سب شر سے بچیں. اور کون ہے ہم میں سے جو اس سے بچنا نہیں چاہتا؟ اس میں شر اور ما 2 اہم الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں بہت آئے ہیں. میں ہمارے قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. جزاکم اللہ خیر. قاری صاحب ہم آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف انشاءاللہ. ناظرین یاد رکھیے گرامر جب ہم کریں گے تو ٹی پی آئی کے ذریعے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ سن رہے ہیں الحمدللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب آپ سوچئے بھی، دوسری طرف ذہن مت رکھیے، بولیے بھی اور بتائیے بھی تاکہ آپ جلد سے جلد سیکھیں. ہم نے اس سے پہلے فعل ماضی اور فعل مضارع سیکھا، ٹھیک ہے؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا. پھر یہ بھی سیکھا یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلون، افعلو. اس کلاس میں ہم صرف اس کا ریپیٹیشن کرائیں گے تاکہ دونوں مضبوط ہو جائیں. میں ہمارے ساتھی رضا احمد خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے، گرامر کی پریکٹس شروع کرتے ہیں.
پہلے جو اشارے کریں گے ہم ماضی کے ساتھ یہ تو ہاتھ نیچے رکھیں گے اور اس کے بعد فعل مضارع ہوں گے جو اوپر کی طرف کریں گے. پہلے راؤنڈ میں عربی اور اردو ساتھ میں. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, نفعلو ہم کرتے ہیں. ایک بار اور. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلنا ہم نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, نفعلو ہم کرتے ہیں. دوسرے راؤنڈ کی پریکٹس کرتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں عربی بولوں گا, آپ اس کا ترجمہ کیجئے. ناظرین آپ بھی پریکٹس کرتے رہیے. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو وہ کرتا ہے, سیدھے ہاتھ کی انگلی سیدھی طرف اور اوپر کی طرف. یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو. ایک بار اور. فعلا اس نے کیا, نیچے کا جو ہے ماضی ہے اس نے کیا. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو. ٹھیک ہے. تیسرے راؤنڈ میں صرف عربی میں پریکٹس کریں گے, ذہنوں پر زور ڈالیے. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو. ایک بار اور. فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا. یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو. ٹھیک ہے. چوتھے راؤنڈ کی پریکٹس کرتے ہیں. میں اشارے کروں گا, آپ عربی میں بتائیے. ایک بار اور اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میں اشارے کروں گا, آپ عربی میں بتائیے. ایک بار اور. یفعلو یفعلونا تفعلو تفعلونا افعلو نفعلو. اب رینڈملی میں چینج کروں گا, ذرا سوچ کر بتائیے کیا کر رہے ہیں. فعلتم فعلتم فعلنا افعلو. صحیح ہے. فالتو یفعلونا تفعلو نفعلو. ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیر. ایک اور بات سیکھیے کہ جیسا ہم نے سیکھا قامت الصلاۃ نماز کھڑی ہو گئی, قد قامت الصلاۃ نماز کھڑی ہو چکی. تو یہ قد یہ ماضی کے سامنے جب آتا ہے تو ہو چکا کے معنی دیتا ہے. قد فعلا وہ کر چکا. قد فعلو ترجمہ کیجئے. قد فعلو وہ کر چکے. قد فعلتا آپ کر چکے.
सब मिलके, قد فعلت ایکشن کے ساتھ، قد فعلتم قد فعلت قد فعلنا ہم سب کر چکے ہیں. اور جہاں تک مضارع کا تعلق ہے، جب اس کے سامنے سوف یا سا ہے تو جلد یا بہت جلد کا مفہوم آتا ہے، یعنی یہ مستقبل بن جاتا ہے. سوف یعنی جلد. ترجمہ کیجئے، سوف یفعل وہ جلد کرے گا. سوف یفعل سوف یفعلون وہ سب جلد کریں گے. سوف تفعل سوف تفعلون سوف افعل سوف نفعل ہم سب جلد کریں گے. اور سا یعنی بہت جلد، اتنا جلد کہ سوفا بولنے کا ٹائم نہیں ہے. اوکے، ایسا یاد رکھیے، سا یعنی بہت جلد، اتنا جلد کہ سوفا بولنے کا ٹائم نہیں ہے. سیفعل وہ بہت جلد کرے گا. ترجمہ کیجئے، سیفعل وہ بہت جلد کرے گا، عن قریب کرے گا. سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعل آپ بہت جلد کریں گے. ستفعلون سأفعل میں بہت جلد کروں گا. سنفعل ہم سب بہت جلد کریں گے، اور انشاءاللہ جلدی سیکھیں گے قرآن کو. پھر سے میں دہرا دوں، قد فعلا قد فعلوا قد فعلتا قد فعلتم قد فعلتو قد فعلنا. ادھر جو ہے قد لگتا ہے تاکید کے لیے، ہو چکا. اور یفعلو وہ کرتا ہے، کرے گا. کوئی اس کو اگر مستقبل بنانا ہے تو سوف لگا دیجئے، جلد کرے گا. سوف یفعلو سوف یفعلون سوف تفعلو سوف تفعلون سوف افعلو سوف نفعلو. اور بہت جلدی بتانا ہے تو سوف اتنا لمبا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، جلد سے جلد بولیے. سیفعلو وہ جلد کرے گا، بہت جلد کرے گا، وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلو سیفعلون ستفعلو ستفعلون سنفعلو سنفعلو. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم کی طرف. ہم نے بہت سے نکات سیکھے، ہمارے ذہن کی قابلیت بہت زیادہ ہے. اس میں یوز اٹ اور لوز اٹ، یعنی اگر ہم ذہن یوز نہیں کریں گے تو کھو دیں گے. اور اس میں بجلیاں چمکانا ہے، اس میں رائٹ برین کا استعمال کرنا ہے، بڑا سوچنا ہے، کلرفل سوچنا ہے، عقیدت سے پڑھنا ہے، پیار سے پڑھنا ہے، جذبات سے پڑھنا ہے. اسی طرح گہری سانس لینا ہے، یا اگر ہم سنیں گے، پڑھیں گے، کہیں گے، کریں گے تو 95% یاد ہوگا. اور محبت اور شوق کے ساتھ سیکھنا ہے ہم کو. لیکن آج بہت اہم راز میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بہت اہم راز، اور لیٹسٹ ریسرچ ہے کہ جو بھی آپ پڑھیں گے، یاد کریں گے، آپ بھول جائیں گے. اسی لیے آپ کو دہرانے کی ضرورت ہے. یہ بھولنا اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے. مثلا اگر کسی شخص کا کوئی قریب ترین عزیز مر جائے، اس کو اتنا شاک ہوگا، اگر وہ شاک مسلسل قائم رہے تو مر جائے گا وہ خود شوق سے. اگر کسی کو بہت بڑی خوشی ملی، وہ خوشی بھی بھولنا ہے اس کو، اگر وہ خوشی ویسے رہی تو بھی مر جائے گا. یہ ٹینشن ہے. بھولنا ایک نعمت ہے. اس پر بہت ریسرچ ہوئی کہ انسان کس رفتار سے بھولتا ہے. چونکہ ہم کو یاد کرنا ہے نا، ہم بھولتے بھی ہیں، تو ہم کو یہ بات یقینی بنانی ہے کہ ہم بھول نہ پائیں. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں، یہ 10 اور 10 اسکوائرز ہیں، 100 ہیں، 10 بائی 10، 10 بائی 10. اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر آپ 70% بھول جائیں گے. رف ریسرچ ہے. اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد اس کا آموختہ کر لیں، ریوائز کر لیں، تو پھر 1 دن کے بعد آپ پھر 70 بھول جائیں گے. 1 دن کے بعد اگر آپ آموختہ کر لیں تو 1 ہفتے کے بعد آپ پھر 70 بھول جائیں گے. 1 ہفتے کے بعد پھر ریوائز کر لیں تو 1 مہینے تک یاد رہے گا. 1 مہینے کے بعد ریوائز کریں تو 6 مہینے یاد رہے گا. یعنی آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو 1 گھنٹے کے اندر 70 باتیں بہت فاسٹ بھول جائیں گے. 1 گھنٹے کے اندر ریوائز کر لیا آپ نے تو 1 دن تک یاد رہے گا. 1 دن کے اندر ریوائز کر لیا 1 ہفتے تک یاد رہے گا. 1 ہفتے کے اندر ریوائز کر لیا تو 1 مہینہ یاد رہے گا. 1 مہینے کے بعد تو 6 مہینے یاد رہے گا. کتنا ریویژن کرنا ہے؟ 10 منٹ کا. ہر گھنٹے کے لیے 10 منٹ کا اوسطاً. مثلا اگر آپ آج آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ نے تعلیم کی ہو
سیکھا ہو یہ سبق، تو کل آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ دیکھا ہو تو کم از کم 5 منٹ کے لیے دہرانا ہے آپ کو. اگر آپ نہیں دہرائیں گے تو 70% بھول جائیں گے. یہ ہے دماغ کے اصولوں کا لحاظ کرنا. جیسے آج آپ نے آدھا گھنٹہ ایک باغ لگایا، محنت کی، اس میں کاڑیاں جھاڑ جھنکاڑ نکالے، کیاریاں بنائیں، پانی دیا، بیج لگائے، محنت کیا آپ نے آدھا گھنٹہ. کل 5 منٹ اس کو پانی دینا ہے. پانی نہیں دیں گے تو 70% بیج مر جائیں گے. تو آپ کا آموختے کا نظام کیسا ہو؟ 1 گھنٹے کے بعد، 1 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد اور 6 مہینے کے بعد. یہ جنرل سسٹم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ سادے سیدھے ہوم ورکس تجویز کریں، ایسے ہی آسان، جس میں یہ چیز بآسانی ہوتی رہے. ویسے بھی آپ اللہ تعالیٰ سے روزانہ نماز میں بات کرتے ہیں، ریویژن ہے، بشرطے کہ آپ سمجھ کر پڑھیں اور کوشش کریں. یہ بہت آسان ہوم ورکس ہیں اور یہ سسٹم کو یاد رکھیے. آج جو کیا ہے آپ نے کل ریویژن کرنا ہے. ورنہ یہ مت کہیے کہ میرا دماغ کمزور ہے. نہیں، آپ کا دماغ اچھا ہے. غیر ضروری اپنے دماغ کو الزام دینے کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی مت کہیے قرآن مشکل ہے یا عربی مشکل ہے. آپ نے مینٹیننس صحیح نہیں کیا لرننگ کا، تعلیم کا. اور یہ بھی مت کہیے ٹیچر اچھا نہیں ہے. اسی پر ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.